ایک جملہ جو پورے دین کا خلوص ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کو اس بندے سے پیار ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پورے دین کا خلاصہ ایک جملہ، اللہ اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اگر اس کی مخلوق کا دل میں محبت پیار نہیں، اللہ کو کسی کی کوئی عبادت کو کوئی بات نہیں۔ حضرات محترم، قبلہ ڈاکٹر صاحب اللہ غری کے رحمت فرمائے، ساری زندگی اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے گزارتے۔ سبحان اللہ۔ ابھی بیٹھے میں نے کہا میں کر دوں، ساری زندگی اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہی گزارتے۔ کئی دفعہ اگر ہوتے تھے بیٹھتے تھے، اللہ مائیاں بڑھیاں آتی تھی، بابے بزرگ آتے تھے، ڈاکٹر صاحب دعائی لڑی آپ بیٹھو اور میرے پاس آؤ، کوئی فیس نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی فیس کی پرواہ نہیں، کوئی خرچہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے کو پیسے کوئی نہیں، میں کوئی گل نہیں، بیٹھ تو اتنے آ یا دوائی لے اسٹور تو جا کے۔ دوستو، ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں ایک ہی سبق کیا، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو۔ اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے باپ کو سلامت رکھے، ان کے بیٹے ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، وہ بھی اسی باتوں پہ کاربند ہیں، اسی مشن پہ کاربند ہیں۔ ہر غریب سے پیار کرنا، ہر ماڑے سے پیار کرنا، ہر چھوٹے سے پیار کرنا، ہر بڑے سے پیار کرنا، یہ ڈاکٹر صاحب کا زندگی کا منشور ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بخشش کے لیے ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو سلامت رکھے، سعادت اور آباد رکھے۔ اور میرے دوستوں، صاحب جیسی شخصیت، ڈاکٹر صاحب جیسا آدمی روز روز دنیا میں نہیں آتا، پورا علاقہ گواہ ہے، پوری زندگی انسانیت کی خدمت فرمائی، دن کو آیا، کوئی ٹائم نہیں، ڈیوٹی ٹائم، اللہ اکبر، 20 گھنٹے اللہ کی مخلوق سے پیار کیا۔ اور پھر دوستو، اللہ اکبر، ایسے بندے دنیا میں روز نہیں آتے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہمارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جو خدا کے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ ایسی پیاری زندگی گزاری، محبت سے بری، اخلاق سے بری۔ یہ سچ بات عرض کرتا ہوں دوستو، جب کوئی مریض آتا، اتنے اخلاق سے، اتنی محبت سے، اتنے پیار سے پیش آتے، سچی بات عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، اس کا آدھی بیماری ویسے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غری کی رحمت فرمائے، میں قبلہ سے عرض کروں گا، دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بلندی درجات فرمائے، ڈاکٹر صاحب کے باپ کو اللہ سلامت رکھے، مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے بچوں کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نوجوان بچے، دوستو، بچوں، پیارے بچوں، اپنے والدین کی قدر کر لو، اپنے ماں باپ کی قدر کر لو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما۔ اللہ اکبر، بعض اوقات باپ بیٹا دونوں نماز پڑھتے ہیں، واہ جی واہ، بیٹا بھی کہتا ہے یا اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما، باپ بھی یہی دعا کرتا ہے یا اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما۔ ایک حدیث سے بات کرتا ہوں دوستو، یہ ماں باپ اتنی عظیم چیز ہے، ان کو دیکھنا قبول حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبول حج کا ثواب، ماں باپ کی زیارت کرنا قبول حج کا ثواب۔ ایک کعبہ اللہ نے مکے میں رکھا ہے، اللہ اس کے دیدار بھی سب کو عطا فرمائے، مدینہ پاک کی حاضریاں نصیب فرمائے۔ ایک کعبہ اللہ نے گھر گھر عطا کیا، سبحان اللہ۔ ایک کعبہ اللہ نے ہر گھر میں عطا فرمایا ہے۔ تو پیارے بچوں، دوستوں، بھائیوں، اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، ایک دفعہ پیار سے دیکھو، حضور فرماتے اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرماتا، 2 دفعہ دیکھو 100 حجوں کا، 2 حجوں کا ثواب، 3 دفعہ دیکھو 3 حجوں کا ثواب، حتیٰ کہ 100 بار زیارت کرو، پیار سے دیکھو 100 قبول حجوں کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ مکے پاک اللہ حاضریاں عطا فرمائے، سال میں ایک حج ہوتا ہے، کتنے حج ہوتے ہیں؟ ایک حج ہوتا ہے۔ یہ گھر میں کعبہ اللہ نے دیا ہے، اس کا طواف کیا کرو، اس کی قدر کر لو، اس کا ادب کر لو، احترام کر لو،
अल्लाह अकबर। दोस्तों जी चाहे तो 100 हाजिर रोजाना किया करो। सुभान और बाप भी बेटा भी दोनों कहते रब्बना फिरली वली वालिदैया, या अल्लाह मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा। और डॉक्टर साहब मैं दोस्तों आज जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है वो अल्लाह का वली है। आज के दौर में जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है वो अल्लाह का वली है। लेकिन किबला डॉक्टर साहब दोस्तों हमेशा तहज्जुद गुजार थे। सुभान अल्लाह। हमेशा तहज्जुद पढ़ने वाले थे, शहरी के वक्त उठने वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह ताला उनके बुलंदी दरजात फरमाए। हम सबको अपने अपने वालदैन की कदर करने की, अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। हजूर दुआ